بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم 3 کلاس عزیز طلباء، امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آج اردو کے لیکچر میں ہم شاعر اسماعیل میٹھی کی لکھی نظم برسات کی پڑھائی کریں گے۔ جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ برسات کے موسم میں بارشیں ہوتی ہیں، گرمی کا زور ٹوٹ جاتا ہے، ہر چیز دھل جاتی ہے، پودوں کو پانی مل جاتا ہے، ہر طرف سبزہ ہی سبزہ ہوتا ہے۔ اس سارے منظر کو شاعر نے نظم کی صورت میں بیان کیا ہے۔ آئیے پڑھائی کرتے ہیں۔ آپ میرے ساتھ ساتھ اس نظم کے اشعار کی پڑھائی کریں گے۔ نظم ہے برسات، آپ کی کتاب سے صفحہ نمبر 68 ہے، اس کو آپ کھول لیں۔ وہ دیکھو اٹھی کالی کالی گھٹا، ہے چاروں طرف چھانے والی گھٹا۔ اس شعر میں شاعر برسات کے موسم کا ذکر کرتے ہوئے بتا رہے ہیں کہ برسات کے آنے سے ہر طرف کالے کالے بادل آتے ہیں اور یہ بادل ہر طرف چھا جاتے ہیں۔ شعر نمبر 2 ہے، گھٹا کے جو آنے کی آہٹ ہوئی، ہوا میں بھی ایک سنسناہٹ ہوئی۔ اس شعر میں وہ کہتے ہیں کہ جب کالی گھٹائیں آتی ہیں، بادل آتے ہیں، تو ہوا کے چلنے کی آواز بتا دیتی ہے کہ موسم تبدیل ہو رہا ہے۔ اس کے بعد ہے، گھٹا آن کر می جو برس آ گئی، تو بے جان مٹی میں جاں آ گئی۔ اب ان کالے بادل کے آنے کی وجہ سے، کالی گھٹاؤں کے آنے کی وجہ سے جو بارش ہوتی ہے، بارش ہونے کے بعد جو بے جان سوکھی ہوئی زمین ہے، گرمی کی وجہ سے تپی ہوئی زمین ہے، اس میں جان آ جاتی ہے۔ زمین سبزے سے لہلہانے لگی، کسانوں کی محنت ٹھکانے لگی۔ اب وہ کہتے ہیں کہ جب زمین پہ پانی پڑتا ہے، زمین میں جان آ جاتی ہے، تو اس میں سے سبزہ جو سے باہر نکل آتا ہے، وہ جھومنے لگ جاتا ہے۔ اور جیسے کسانوں نے کھیتوں میں محنت کی ہوتی ہے، تو ان کی محنت جو سی فصلوں کی صورت میں باہر نکل آتی ہے اور فصلیں جو جھومنے لگ جاتی ہیں، یہی ان کی محنت کا پھل ہے۔ جڑی بوٹیاں پیڑ آئے نکل، عجب بیل بوٹے عجب پھول پھل۔ اب بارش ہونے کی وجہ سے، برسات کی بارش کی وجہ سے زمین سے مختلف قسم کی جڑی بوٹیاں نکل آتی ہیں، درخت جو سے ہیں وہ اگنے لگ جاتے ہیں، عجیب طرح کے بیل بوٹے جو سے ہیں، پھول یہ اور پھل یہ بھی باہر نکل آتے ہیں، اور مختلف قسم کے یہ پھول ہوتے ہیں، مختلف رنگوں کے ہوتے ہیں، مختلف قسم کے پھل ہوتے ہیں جو برسات کے موسم میں باہر نکلتے ہیں۔ ہر ایک پیڑ کا ایک نیا ڈھنگ ہے، ہر ایک پھول کا ایک نیا رنگ ہے۔ اس شعر میں شاعر ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ زمین سے نکلنے والا ہر پیڑ، ہر درخت جو سا ہے، اس کا ایک اپنا طریقہ ہے، اس کی ایک اپنی شکل ہے، اس کی ایک اپنا رنگ روپ ہے، اور ہر ایک پھول جو اس درخت کے اوپر اگتا ہے وہ مختلف رنگوں کا ہوتا ہے۔ کوئی بھی پھول ایک جیسا نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ اس نے مختلف طریقوں کے درخت پیدا کیے ہیں، پیڑ پیدا کیے ہیں، جڑی بوٹیاں پیدا کی ہیں، اور سب ایک دوسرے سے بہت زیادہ جدا ہیں۔ جہاں کل تھا میدان چٹیل پڑا، وہاں آج ہے گھاس کا بن کھڑا۔ اب وہ کہتے ہیں شاعر اس شعر میں کہ وہ میدان جو کل تک سوکھا ہوا تھا، جس پہ کوئی رونق نہیں تھی، بالکل خاموشی تھی ہر جگہ، اس پہ بے رونق میدان تھا، وہاں آج بارش کے پانی کی وجہ سے گھاس اگ گئی ہے اور ہر طرف سبزہ نظر آ رہا ہے اور بہت اچھا منظر پیش کر رہا ہے۔ آخری شعر ہے اس نظم کا برسات کا، یہ 2 دن میں کیا ماجرا ہو گیا، کہ جنگل کا جنگل ہرا ہو گیا۔ اب وہ اس شعر میں شاعر جو سے ہیں ہمیں یہ بتا رہے ہیں، اسماعیل میٹھی، کہ یہ برسات کی بارش جو سی ہے 2-4 دن یا کچھ روز ہوتی ہے، لیکن وہ پورے موسم کو تبدیل کر دیتی ہے، اور اس کی تبدیلی کی کچھ سمجھ نہیں آتی۔ ہم حیران ہوتے ہیں کہ کیا بات ہو گئی کہ ایک دم سے گرمی کا زور ختم ہو گیا، اور جو جنگل میں ویرانی تھی، جو بے رونقی تھی، وہ ہر طرف سبزہ ہی سبزہ اور خوشحالی نظر آنے لگ جاتی ہے۔ اور یہ تمام جو نعمتیں ہیں، یہ تمام جو آپ کی رونقیں ہیں، یہ ساری کی ساری برسات کی وجہ سے ہے۔ ہر طرف سبزہ لہلہا رہا ہے۔ عزیز طلباء، ان اشعار کی دوبارہ ایک دفعہ پڑھائی کرتے ہیں۔ آپ میرے ساتھ دوبارہ سے پڑھیں۔ وہ دیکھو اٹھی کالی کالی گھٹا، ہے چاروں طرف چھانے والی گھٹا۔ گھٹا کے جو آنے کی آہٹ ہوئی، ہوا میں بھی ایک سنسناہٹ ہوئی۔ گھٹا آن کر می جو برس آ گئی، تو بے جان مٹی میں جاں آ گئی۔ زمیں سبزے سے لہلہانے لگی، کسانوں کی محنت ٹھکانے لگی۔
جڑی بوٹیاں پیڑ آئے نکل، عجب بیل بوٹے عجب پھول پھل، ہر ایک پیڑ کا ایک نیا ڈھنگ ہے، ہر ایک پھول کا ایک نیا رنگ ہے، جہاں کل تھا میدان چٹیل پڑا، وہاں آج ہے گھاس کا بن کھڑا، یہ 2 دن میں کیا ماجرا ہو گیا کہ جنگل کا جنگل ہرا ہو گیا۔ عزیز طلباء، اس نظم کی پڑھائی آپ نے 5 بار کم از کم کرنی ہے تاکہ آپ کے ذخیرہ الفاظ میں اضافہ ہو۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔